آج آئیں ہم خدا کے کلام میں واضح عنوان زمانہ جس میں صبر کرنے کی ضرورت ہے کے ساتھ اکٹھے شریک ہوتے ہوئے کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ موسم بہار کی خوبصورتی اس کا انتظار کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی بہار کو جلد لانے کے لیے سردیوں کو تیزی سے گزار نہیں سکتا، صرف اس لیے کہ وہ بے صبر ہے۔ بہار کے آنے کے لیے انتظار درکار ہوتا ہے۔ ٹھیک اس وقت ہم ایک افسردہ اور مشکل زمانے میں ہیں۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کم از کم اگلے سال کے پہلے حصے تک جاری رہے گی۔ ہمیں ایسی طویل سرنگ میں سے گزارنا جس میں صبر درکار ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں خدا کی بڑی مرضی موجود ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین جسمانی اذیتوں اور خطروں میں گھرے ایک تاریک طویل سرنگ میں سے گزرے تھے۔ ان کے تاریکی کی سرنگ پر غالب آنے کی غرض سے خدا نے انہیں زیادہ ایمان اور حوصلہ بخشا تھا۔ اب کووڈ-19 کے باعث ہم آزادی سے ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے اور وہ کام کرتے ہیں جو ہم اپنے ایمان کی زندگیوں میں کرتے رہے ہیں۔ تاہم ایسی صورتحال سے ہمیں اپنے ایمان کو لڑکھڑانے نہیں دینا چاہیے کہ یہ بدنظمی کا شکار ہو کر بے قابو ہو جائے۔ موسم بہار کی خوبصورتی صبر اور انتظار کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم بے صبری کے باعث بہار کو جلد نہیں لا سکتے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کی دنیا میں بھی صبر بہت اہم ہے۔ صرف اس لیے کہ ہمیں سیب چاہیے، ہم صبح سیب کا درخت لگا کر دوپہر کے کھانے پر سیب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ قدرت کے وسیلے خدا نے ہمیں انتظار کرنے، دوسرے الفاظ میں صبر کرنے کا سبق بخشا ہے۔ تو پھر آپ کے خیال سے کیا صبر کچھ ایسا نہیں جو اس زمانے میں ہمیں کرنا چاہیے؟ اس لیے بیرونی ماحول کے لیے بے چینی محسوس کرنے کی بجائے صیون کے تمام فرزندوں کو صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ 2000 سال پہلے مسیح زمین پر آئے، نئے عہد کی خوشخبری کی منادی کی اور آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ پھر وہ دوسری بار مشرق میں دور کے ملک کوریا میں آئے تاکہ بنی آدم کو بچائیں۔ وہ لوٹے تاکہ 2000 سال لمبی سرنگ میں سے ہمیں باہر لا کر سچائی کے روشن جہان کو ہماری رہنمائی کریں۔ جلد ہی یہ 36واں سال ہوگا جب سچائی کا کلام، جس کی اس زمانے میں منادی کرنی چاہیے، سکھانے کے بعد باپ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم لمبے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن خدا کتاب مقدس سے مسلسل پیغامات بھیج رہے ہیں کہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ قدرت میں بھی ایک درخت کو لگائے جانے کے بعد پھل پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ہمیں تب تک انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک کہ درخت بڑھتا ہے اور ایک ایک کر کے پھل نظر آنے لگتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ہمیں صبر اور انتظار کی خوبصورتی درکار ہوتی ہے۔ جو لوگ کچھ نہ کرتے ہوئے ہر دن گزار دیتے ہیں، ان کے لیے ایک دن بہت اکتاہٹ بھرا لگتا ہے۔ تاہم اگر ہم اپنا وقت ہر ممکن طریقے سے اس خاص کام کے لیے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اپنے سارے دل سے خوشخبری کے لیے جانفشانی سے کام کرتے ہوئے گزاریں، تو ہم ہرگز انتظار کرنے کے دوران اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ چونکہ کتاب مقدس خدا کا لکھا ایک خط ہے، تو اس میں باپ اور ماں کی مرضی موجود ہے۔ اس لیے کتاب مقدس کے ذریعے خدا نے ہمیں سبق بخشا ہے کہ ہمیں اس زمانے میں صبر درکار ہے۔ یعقوب 5 باب سے آئیں ہم خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ 5 باب 11 آیت۔ دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں،
सबर करने वाले मुबारक हैं। हमें सबर से आसमान की बादशाही का इंतजार करने की जरूरत है। जब तक हमें आसमान बख्शा नहीं जाता तो बैरूनी माहौल में अनगिनत तब्दीलियां होती हैं। शैतान उन हालात को हमारे ईमान को डगमगाने के लिए इस्तेमाल करता है और हमें लातादाद हालातों वाकयात में डालकर तोड़ने की कोशिश करता है ताकि हमारे ईमान के मरकज को जाया करने का सबब बने। यहाँ ये लिखा है कि देखो सबर करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सबर का हाल तो सुना ही है और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। नाकाबिले बर्दाश्त माहौल में डाले जाने से अयूब तकलीफ में मुब्तला रहा। अयूब की सारी दौलत लेकर उसे बीमार करके और हत्ता कि उसके आसपास लोगों की जान लेकर शैतान ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया था। अगरचे शैतान ने हर तरह की अजियतों का इस्तेमाल किया, पर अयूब ने हमेशा कहा खुदा ने दिया और खुदा ने लिया। खुदा ने मुझे बरकत बख्शी हैं, क्या वो उन्हें वापस नहीं ले सकता? वो यकीनन ऐसा कर सकता है। अयूब का सबर, जिससे वो हमेशा खुदा को जलाल और शुक्र देता था, याकूब 5 बाब में बयान किया गया है। सबर करने वाले मुबारक हैं। जैसा कि आलमी वबा कोरोना तकरीबन 1 साल से जारी है, तो इसमें मुख्तलिफ अकसाम के अराकीन हैं। बाज अराकीन का खुशखबरी के काम के लिए जज्बा कमजोर पड़ गया है और बाज ने आसमान के लिए अपनी उम्मीद खो दी है। हम एक मिसाल देखते हैं। सर्दियों में जब आप एक तालाब देखें तो आप जमे हुए पानी के ऊपर तमाम अकसाम की चीजें जैसे पत्थर और शाखें वगैरह देख सकते हैं। ताहम जब बहार आती है और सारी बर्फ पिघल जाती है तो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तमाम पत्थर जो बर्फ के ऊपर थे डूब जाते हैं। धात के सब टुकड़े भी डूब जाते हैं, लेकिन पत्ते या लकड़ी के टुकड़ों जैसी चीजें तैरती रहती हैं। चूंकि वो सब यकसा जगह, यकसा गिरदोनवा और यकसा कैफियत में होते हैं, तो यूं लगता है कि वो सब एक जैसे हैं। ताहम जब बहार आती है तो उनकी कुदरती खुसूसियात अयां हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह इस आखिरी जमाने में जब माहौलियाती तब्दीलियां और बैरूनी अनासिर हरकत में आते हैं तो लोगों के ईमान का मुकाम खा मुस्तहकम हो या खोखला खुदा के मयार पर जाहिर हो जाएगा। इसके साथ मत्ती 7 बाब में भी ये लिखा है कि जब पानी चढ़ा, आंधियां चली और घर को टकराई, तो चट्टान पर बनाए गए ईमान वाले लोग आखिर तक कायम रहने के काबिल होते हैं। ताहम जिनका ईमान रेत पर बना हुआ था गिर जाएगा। क्या ये वो बात नहीं जो यसु ने कही थी? हमें एहतियात से खुदा का खत पढ़ने की जरूरत है, जिसे बाप और माँ ने हमें बख्शा है कि आखिर तक अपना ईमान कायम रखें और आसमान में दाखिल हों। इसकी वजह यह है कि खत में भेजने वाले का दिल और मर्जी होती है। बाप और माँ जानते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल इस जमाने में पेश आएगी। इसीलिए अपने खत में उन्होंने हमें कहा है कि सबर करने वाले मुबारक हैं। हमें इन अल्फाज को ज़हन में रखना चाहिए। तो फिर चूंकि खुदा हमें बर्दाश्त करना सिखाते हैं, तो उनका क्या नतीजा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते? जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आसमानी पहलोटों के तौर पर अपना हक गंवा देंगे। इसीलिए खुदा ने कहा कि हमें सब्र करने की जरूरत है। हम पैदाइश 25 बाब 29 आयत की तरफ जाते हैं। और याकूब ने दाल पकाई और यीशु जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और यीशु ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया।
तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। यीशु ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उसे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने यीशु को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं यीशु ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। अपनी भूख को बर्दाश्त करने में नाकाम होने के नतीजे में यीशु ने अपने पहलौठे के हक को बेच डाला। आज भी जबकि हम ईमान की राह पर चल रहे हैं, कई सूरत हाल वाक़ई होती हैं जिनके लिए सब्र दरकार होता है। अगर हम साबिर ना हो तो हम नाअहल करार दिए जाकर अपने हकूक गंवा देंगे और आखिर में आसमान की बादशाही को गंवा देंगे। इसीलिए खुदा हमें बार बार किताब मुक़द्दस के वसीले जो खुदा का खत है बताना जारी रखते हैं कि आखिर तक इंतजार करो, आखिर तक बर्दाश्त करो। खरूज 32 बाब 1 आयत पढ़ते हैं। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छानी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। यहाँ मूसा कोहे सीना पर गया और 40 दिनों तक नीचे नहीं उतरा था। इसराइलियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो 40 दिनों तक भी सब्र नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने कहा, हमारा रहबर मूसा मर चुका है, इसलिए आओ हम एक देवता बनाएं जो कनान तक हमारे आगे आगे चलेगा। आखिरकार उन्होंने हारून के वसीले एक सोने के बछड़े के बुत को बना लिया जिसने खुदा को गजब ना कर दिया। क्या हम इसराइलियों की तारीख से ये देख नहीं सकते कि इसके नतीजे में 3000 लोग उस दिन मारे गए थे। 21 आयत की तरफ जाते हैं। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने इनसे कहा कि जिसके हाथ सोना हो वह उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल पड़ा। आए हम देखते हैं कि कितने लोग मारे गए और कनान में दाखिल होने में नाकाम रहे। 25 आयत। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि जो जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटका कर फाटक फाटक घूम घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों, अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया। चुनाचे उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। और मूसा ने कहा कि आज खुदावंद के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। इसलिए अगर हम सब्र ना करें तो हमारा अंजाम खुदा के अहकाम तोड़ने पर होगा। इसके साथ हम सब अपनी मंजिल कनान की राह पर खेत आएंगे।
آپ سب ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آخر تک ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. 3500 سال پہلے اسرائیلیوں کی بیابان کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں. جب انہوں نے مصر چھوڑا تھا تو ان میں بھڑکتا ہوا جذبہ، جوش و ولولہ اور دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان کے لیے بڑی امید تھی. تاہم وہاں ان کی راہ پر انہیں کئی طرح کے حالات سے واسطہ پڑا جس نے انہیں ملک کنعان میں داخل ہونے سے روکا تھا. جیسے ہی ان کا بیرونی ماحول تبدیل ہوا، ان کے ذہن بدل گئے اور ان کا ایمان بھی. ان کا ایمان دائیں یا بائیں بری طرح ڈگمگا گیا. حتیٰ کہ پتھر کی لوحوں پر لکھے 10 احکام میں یہ لکھا تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا اور بتوں کی عبادت نہ کرنا. تاہم لوگوں نے بہت بیوقوفی سے کام لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں صبر نہیں تھا. یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ باپ اور ماں کنعان یعنی آسمان کی بادشاہی کی راہ پر ہماری رہنمائی کریں گے، ہمیں آخر تک قائم رہنے کی ضرورت ہے. تاہم کووڈ-19 جیسی بیماری کی مانند ستانے والے بھی موجود ہیں اور دیگر عناصر جو ہمیں سچائی پر اعتقاد رکھنے سے روکتے ہیں. حتیٰ کہ خاندان اور دوست ہمیں یہ کہتے ہوئے بے عزت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری کلیسیا بدعتی ہے. وہ ہمیں کمزور کرتے ہیں. کئی عناصر ہمارے ابتدائی عزم کو جو کہ آسمان پر جانا تھا کمزور بنا دیتے ہیں. صبر کھو دینے والے لوگ آخر میں آسمان حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے خروج 32 باب میں جب موسیٰ 40 دنوں تک کوہ سینا سے نیچے نہ اترا تو لوگوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور سونے کے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے. اگر خدا نے ہمیں مصر سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا اور ہمیں کنعان بخشا تو پھر ہمیں آخر تک اس وعدے کا یقین کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تاہم بعض لوگ اس راہ پر ماحول اور حالات و واقعات کی تبدیلی کے باعث انتظار کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور ایمان کو کھو دیتے ہیں. یہ صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ شروع میں توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں. گنتی 20 باب کی طرف جاتے ہیں. گنتی 20 باب میں لکھے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں. خدا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مانند نہ بنو، اور وہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ یہ زمانہ کتنا اہم ہے. ہم 20 باب 10 آیت سے دیکھتے ہیں. اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا. پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گی. مریبہ کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا. یہاں لوگ بیابان میں پانی نہ ملنے پر موسیٰ اور ہارون کے خلاف بڑبڑائے تھے. جیسا کہ موسیٰ اور ہارون ہر روز ان کی شکایات سن سن کر تنگ آ چکے تھے، تو موسیٰ نے کہا، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ خدا کی تقدیس کرنے کی بجائے انہوں نے پہلے اپنی تکلیف دہ صورتحال کے بارے میں سوچا تھا، اس لیے وہ برداشت کرنے میں ناکام ہو گئے تھے. اگرچہ خدا نے انہیں نبیوں کے طور پر رکھا تھا، پر وہ اپنی منزل یعنی ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے تھے. یوں موسیٰ اور ہارون کنعان میں داخل نہ ہو سکے، وہ پہنچنے سے پہلے ہی مر گئے تھے. یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ بیابان میں بڑبڑانے والے اسرائیلی اس سے پہلے کہ کنعان میں داخل ہوتے وہ مارے گئے تھے. یہ ساری تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ اس زمانے میں ہمیں کتنے زیادہ صبر کی ضرورت ہے. جب صبر کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے.
ہمارے خدا کی طرف سے ہمیں زمین پر بخشے آخری وقت تک صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کنعان کی راہ پر بعض لوگوں نے خدا کے خوف میں 10 سالوں تک صبر سے برداشت کیا تھا، لیکن پھر وہ 11ویں سال گر گئے تھے۔ بعض نے 20 سالوں تک برداشت کیا تھا، لیکن پھر وہ 21ویں سال گر گئے تھے۔ بعض نے 30 سالوں تک برداشت کیا تھا، لیکن پھر وہ 31ویں سال گر گئے تھے۔ تاہم اگر وہ 31ویں سال گر گئے تھے تو اس سے پہلے کے 30 سال بیکار چلے گئے۔ تو پھر کیا ہمیں کنعان میں داخل ہونے کے لمحے تک صبر سے اپنا ایمان قائم نہیں رکھنا چاہیے؟ آئیں ہم ایوب کی بیوی کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ ایوب 2 باب 4 آیت۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اسے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ جب خدا نے ایوب کی بیوی کو برکت بخشی تو وہ خدا کا خوف مانتی اور خدا کی تمجید کرتی تھی۔ تاہم جب اسے معمولی سی مشکل آن پڑی تو وہ تمام لمحات جو اس نے برداشت کیے تھے بے معنی ہو گئے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ جو صابر نہیں ہوتے وہ آخر میں ایسا کرتے ہیں۔ جب بیرونی ماحول تبدیل ہوتا ہے اور حتیٰ کہ تھوڑا غیر موزوں اور نامناسب ہوتا ہے تو لوگ خدا کو جلال دینے کی بجائے خدا کے خلاف بڑبڑانے لگتے ہیں۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں ہمیشہ شکر ادا کرو، ہر حال میں شکر گزار رہو، بعد میں تم سمجھو گے کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا تھا۔ اس وقت نہ تو ایوب اور نہ ہی اس کی بیوی سمجھی تھی کہ یہ سب کچھ ان کے خاندان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ شیطان تھا جس نے ایوب کے خاندان کو نبیوں کی تحریروں کے وسیلے آزمایا تھا۔ کیا اسی وجہ سے خدا نے ایوب کی کتاب نہیں لکھوائی ہے؟ جب ہم ایوب کی بیوی موسیٰ، ہارون اور بیابان میں مریبہ پر لوگوں کا رویہ دیکھیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی میں بھی صبر نہیں تھا۔ ہمیں اس زمانے میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسا کہ کووڈ-19 کہلائے جانے والے موسی مرض نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو اکثر لوگ مایوس ہیں اور اپنی عام زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ جب ہم پہلے خوشخبری کی منادی کر رہے تھے تو ہم میں روح القدس کی آگ بھڑک رہی تھی، تاہم ہم غیر متوقع طرز زندگی میں 1 سال سے محدود ہو کر منادی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے شاید ہم محسوس کریں کہ گویا کسی طویل سرنگ میں پھنس گئے ہیں۔ آخر تک ایمان قائم رکھنا نسبتاً زیادہ اہم اور خوبصورت ہے کہ ہم صرف دہائیوں تک ایمان کی راہ پر چلتے رہیں۔ ہم متی 24 باب 9 آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔
ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جب صبر درکار ہے. ہمیں آخر تک برداشت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اس کا ایمان بہترین ایمان ہے. اگر کوئی یہ سوال پوچھے تو جواب ہوگا کہ آخر تک ایمان میں برداشت کرنے والے کا ایمان بہترین ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی سچائی میں محض 1 یا 2 سال سے ہے، صرف وہ جو آخر تک ایمان کی راہ پر چلتا ہے نجات پا سکتا ہے. آپ سب، وقت نزدیک ہے. ہم مکاشفہ 2 باب 25 آیت کی طرف جاتے ہیں. البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. جو ہمارے پاس ہے اسے خدا کے آنے تک تھامے رکھنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے. 26 آیت. جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. یہاں جب یہ کہا گیا ہے کہ جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صبر ہے؟ جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے. جب ہم مکاشفہ 2 باب 25 اور 26 آیات کی ان 2 تعلیمات کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر صبر کے ہم قوموں پر اختیار یا شاہی کہنوں کے فرقے کا خطاب یا آسمان کی بادشاہی یا ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حاصل نہیں کر سکتے. ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. چاہے بیرونی ماحول میں کیسی بھی تبدیلی آئے، سیون کے فرزندوں کا ایمان ہمیشہ چٹان پر قائم رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان دائیں یا بائیں نہ ڈگمگائے. ہم عبرانیوں 10 باب 35 آیت دیکھتے ہیں. بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے. تمہیں صبر کرنا ضرور ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ کتاب مقدس انہوں نے لکھی تھی جو خدا کی طرف سے تحریک پا کر بولتے تھے. یہ خدا کی طرف سے ایک خط ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو. خدا نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنانے کا وعدہ کیا ہے. خدا نے ہمیں جلالی جہان جہاں موت یا ماتم یا درد نہیں ہے بخشنے کا وعدہ کیا ہے اور ہمیں عبدالآباد بادشاہی کرنے کی برکت بخشی ہے. یہ تمام وعدے ہمیں بخشے گئے ہیں. 37 آیت. اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. کیا ہمارا اس قسم کا ایمان نہیں ہونا چاہیے جو باپ کے آنے تک کمزور یا تھکا ماندہ نہ ہو؟ خدا نے کہا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اب چونکہ آسمان کی بادشاہی واقعی نزدیک ہے تو آئیں ہم آسمان کے لیے زیادہ محنت سے جدوجہد کریں اور ہم عالمی وبا کورونا وائرس کے دوران ایمان میں مضبوط رہیں. تو پھر ہمیں کیا برداشت کرنا اور کس لیے صبر کرنا چاہیے؟ ہم پہلے تھسلنیکیوں 4 باب 14 آیت سے دیکھتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. ہم صبر سے اس جلالی لمحے کے منتظر ہیں.
جب باپ اس زمین پر ہزار آسمانی فرشتوں کے اور مقرب فرشتے اور نرسنگے کی للکار کے ساتھ آتے ہیں تو سیون کے فرزند ہوا میں خدا کا استقبال کرنے کے لیے بدل جائیں گے اور خدا باپ اور خدا ماں کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں رہیں گے، جو کہ ایسا جلالی جہان ہے جہاں خوشی اور مسرت ہر روز تخلیق کی جاتی ہے۔ ایسا جلالی وقت ہمارا منتظر ہے۔ اس کے لیے ہمیں صبر کرنا ضرور ہے۔ جیسے کہ درخت لگانے کے بعد پھل حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے، ہمیں بھی خوشخبری کے پھل پیدا کرنے کی غرض سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں خزاں میں پھل لانے کی غرض سے سردی، بہار اور گرمی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان پر بھی بالکل یہی صادق آتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اسرائیلیوں کے نمونے کو نہیں اپنانا چاہیے جنہوں نے بیابان میں اپنے ایمان کو چھوڑتے ہوئے ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کیا اور آخرکار اپنے صبر کی کمی کی وجہ سے خدا کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ اگر بارش آئے اور ہوا چلے، پر ہمارے ایمان کو ہرگز ڈگمگانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ایمان کا گھر چٹان پر بنا ہے۔ اگرچہ ہم عالمی وبا کورونا وائرس میں ہیں، پر ہم ایسا نہ کہیں کہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے کئی اراکین ہیں جو آن لائن منادی کرتے یا تعلیم دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس ماحول سے مانوس کرتے ہوئے جو خدا ہمیں ہر طرح سے دیتے ہیں۔ ہمیں خوشخبری کا کام کرنے کے لیے خدا کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم راہ ڈھونڈ لیں تو کیا خدا سب دروازے نہیں کھولتے ہیں؟ ایسا کرتے ہوئے آئیں ہم اس مشکل عالمی وبا کے دوران زیادہ پر امید بنیں، تاکہ ہم خوشی سے ہللویا چلاتے ہوئے اس دن خدا سے مل سکیں جب وہ ہزار فرشتوں کے ساتھ اس زمین پر منصف اور نجات دہندہ کے طور پر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔